گڈ مارننگ، آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ ود روبینہ خان۔ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے پاستا بنانے کی ریسپی۔ تو اس کے لیے ہم نے چھوٹا پیکٹ ابالا ہے پاستا کا، تقریباً 1 پاؤ پاستا ابال کر ہم نے رکھا ہے۔ اسی طرح اس کو ہم نے پہلے سے نمک اور گھی ڈال کر ابالا ہے اور بعد میں ٹھنڈے پانی کے ساتھ اس کو دھو لیا ہے۔ اسی طرح ہم نے ایک چھوٹا گوبھی کا پھول لیا ہے، بند گوبھی کا، اور ہم نے اس میں ایڈ کرنی ہے چکن کیوبس، اس لیے ہم نے 1 چکن کیوبس لی ہے، اور آدھا چھوٹا چمچ جو ہے کالی مرچ ہے، اور آدھا چھوٹا چمچ چائے والا دڑا مرچ ہے۔ اسی طرح ہم اس میں لیں گے تقریباً 4 چمچ گھی کے، اور اسی طرح ہم لیں گے 4 چمچ سوس کے۔ اس میں ہم نے 1 ٹیبل سپون سرکہ اور سویا سوس ایڈ کر لی ہے پہلے سے، اور کیونکہ چکن کیوبس میں نمک پہلے سے ہوتا ہے تو ہم اس کو چکھ کے بعد میں اگر نمک پھیکا ہوگا تو پھر ہم خود سے نمک ڈالیں گے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں اس کو بنانے کی ترکیب۔ پہلے ہم گھی ڈالیں گے تاکہ گھی اچھی طرح سے گرم ہو جائے۔ ہم یہ بہت سادہ طریقے سے بنا رہے ہیں، ہم نے اس میں شملہ کی مرچ نہیں ڈالی۔ اگر آپ ڈالنا چاہیں تو آپ شملہ کی مرچ ڈال سکتے ہیں اور گاجر بھی ڈال سکتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے ہم فرائی کریں گے گوبھی۔ بچوں کو بند گوبھی بہت پسند ہوتی ہے اور یہ اچھا طریقہ ہے بچوں کو ویجیٹیبل کھلانے کا۔ ہم اس میں شملے کی مرچ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور گاجر بھی کرش کر کے ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس مٹر ہوں تو ہم مٹر بھی ڈال سکتے ہیں اس میں۔ اس کو ہم نے 2 سے 3 منٹ تک بھوننا ہے اچھی طرح سے۔ اسی طرح سے ہم نے گوبھی کو 2 سے 3 منٹ کے لیے بھون لینا ہے، اور جب ہم نے اس کو بوائل کرنا ہے تو اس کو ہم نے ٹھنڈا پانی ڈال کے پھر اس کے اوپر آئل لگانا ہے ہاتھ سے ایسے کر کے، تاکہ یہ سٹکی نہ ہو۔ اس کو ہم نے ایسے آئل لگانا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے کھلی کھلی نظر آئیں۔ اس کو ہم نے فرائی کر لیا ہے۔ اسی طرح ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ہم نے چکن کیوبس کو گرم پانی میں حل کر لیا ہے، اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے آہستہ آہستہ ساری چیزیں ایڈ کرنا شروع کریں گے۔ پہلے ہم اس میں ڈالیں گے کالی مرچ اور درا مرچ جو ہم نے پہلے سے نکال کے رکھی تھی۔ اس کو اچھی طرح سے ایسے بنا لیں گے۔ اگر آپ کو گھی کم لگے تو ہم نے اس میں 4 ٹیبل سپون گھی ڈالا ہے، آپ اس میں اور بھی ڈال سکتے ہیں۔ اس کو ہم نے کالی مرچ کو اور دڑا مرچ کو بھون لیا اس میں اچھی طرح سے۔ اب ہم اس میں ایڈ کریں گے پاستے کو ہم نے ایڈ کر دیا اس میں، اچھی طرح سے ہلائیں گے کیونکہ سرکہ اور سویا سوس ہم نے کیچپ میں ڈال لی ہے پہلے سے، تو جب ہم کیچپ اس میں ایڈ کریں گے تو وہ چیزیں بھی اس میں مکس ہو جائیں گی۔ ایسے اس کو دھیمی آنچ پہ، آنچ بالکل دھیمی ہونی چاہیے، اور اس کو ہم نے اچھی طرح سے کرنا ہے۔ جیسے ہم نے اس کو فرائی کر لینا ہے، اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے
کے بعد ہم اس میں یہ ڈالیں گے کنور کیوبس کا سوپ جو ہم نے بنا لیا، ساتھ ہی اس میں ایڈ کریں گے کیچپ۔ کیچپ کا بھی بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے، اس لیے ہم نے اس میں کیچپ بھی ایڈ کی ہے اور اس کا کلر بھی اچھا ہو جائے گا۔ یہ ہمارا پاستا ریڈی ہے اور اب ہم اسے پیش کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ ہم اس کو ڈونگے میں ڈالیں گے۔ یہ دھیمی آنچ پہ ہم نے اس کو بنایا ہے تاکہ نیچے سے جلے نہ۔ جیسے کہ ہم نے شروع میں آپ سے شیئر کیا کہ آپ اس میں شملہ کی مرچ، مٹر اور گاجر بھی ڈال سکتے ہیں اس کو اور ٹیسٹی بنانے کے لیے۔ ہم نے آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنی ریسپی۔ بند گوبھی ہمیں زیادہ پسند ہے، اس لیے ہم نے آج اس کو بند گوبھی کے ساتھ بنایا ہے۔ ایسے ہم اس کو نکالیں گے۔ یہ پاستا بالکل ریڈی ہے، بچوں کو بہت پسند آتا ہے، ہم ان کو لنچ میں بھی دے سکتے ہیں۔ مزیدار پاستا تیار ہے، آپ اسے ٹرائی کریں، شیئر کریں اور دیکھتے رہیں کوکنگ ود روبینہ خان۔ گاڈ بلیس یو آل۔ آمین۔